السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ دریائے سندھ پر نئی نہروں کا معاملہ وفاقی حکومت کے لیے بالآخر خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نہروں کا منصوبہ بند نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی لگائی بلکہ مسلم لیگ نون پر شدید الفاظ میں تنقید بھی کر ڈالی۔ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں، ہم آپ کا منصوبہ کا مخالفت کر رہے ہیں، سنیں ہمارے بات۔ یہ اسلام آباد والے انڈے ہیں، بہرے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے وفاقی حکومت کنالز کا منصوبہ کو روکے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کینال منصوبہ ہر صورت بند کروانے کا اعلان کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اس حوالے سے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے یہ منصوبہ بند کروا دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ منصوبہ بند نہ ہونے کی صورت میں حکومت سے الگ ہونے کا اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ ابھی بھی پر امید ہے کہ نہروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حالات شدید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ نہروں کے معاملے پر حکومتی اتحاد خطرے میں پڑ چکا ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اس سارے معاملے کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب زرداری صاحب کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات وفاقی حکومت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر پائے گی یا نہروں کا منصوبہ بند کرنا پڑے گا؟ ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی اور ترجمان بلاول بھٹو زرداری مرتضیٰ وہاب۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، نہروں کا مسئلہ تو ہم دیکھ رہے ہیں حل نہیں ہو رہا بلکہ یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ محترم بلاول صاحب نے اب ایک دھمکی بھی لگا دی ہے حکومت سے علیحدہ ہونے کی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا یہ واقعی دھمکی ہے یا اس دھمکی سے کوئی کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے 4 اپریل کو آلریڈی یہ بات کر لی تھی کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان تو میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بلاول صاحب نے اس بات کو دہرایا ہے اور ہم پر امید ہے کہ وفاقی حکومت، جس کو ہماری سپورٹ درکار ہے اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اپنے بجٹ کو اگلے سال کے پاس کرنے کے لیے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ڈیمانڈ پر نہ صرف نوٹس لیں گے بلکہ نوٹس لیتے ہوئے اس پروجیکٹ کو فل فور کینسل کریں گے۔ ابھی تک جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ایکنک سے منظور نہیں ہو پایا، اور حالیہ دنوں میں جو عدالت کے اندر یہ کیس زیر بحث آیا تھا تو وہاں پر سرکاری وفاقی حکومت کے جو وکیل تھے انہوں نے اس بات کو کمٹ کیا تھا کہ کام بھی اس کنال کے اوپر نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور بلاول صاحب کی اس ڈیمانڈ پر لبیک کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو وڈرا کر لیا جائے گا۔ تو سر، آپ پر امید ہیں کہ یہ اپنے بجٹ کی خاطر آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ کوئی نہ کوئی ایک مڈل وے نکالیں گے، ادروائز یہ اس طرح نہیں کریں گے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں فرمایا کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، طلال چودھری صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی فرمایا کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ ان کی سائڈ سے بالکل ایسے جس سے سب گڈی گڈی ہے، لیکن جب ہم بلاول صاحب کی سپیچ دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے۔ تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اس چیز کو بڑا لائٹ لے رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر سب کچھ گڈی گڈی ہوتا تو ایکنک سے یہ پروجیکٹ اپروو ہو چکا ہوتا۔ اگر سب کچھ گڈی گڈی ہوتا تو اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے عوام کا، اس سے کہیں نہ کہیں اتنا پریشر آیا ہے کہ ایکنک نے اس پروجیکٹ کی منظوری نہیں دی اور کام اس حوالے سے نہیں چل رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سنجیدہ سینئر سیاستدان ہیں، ان کے میں نے بھی انٹرویو سنے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری ایک اہم اتحادی ہے اور ہم ان کو ناراض کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا خوشائن سٹیٹمنٹ تھا اور بیٹر سینس پریویل کرتے ہوئے وفاقی حکومت پاکستان اس پروجیکٹ کو ریکال کرے۔ صحیح سر، یہ تو حکومتی سائڈ تھی، لیکن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ زرداری صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ ان کے اس کمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ عمر ایوب صاحب کو زرداری صاحب نے فون کر کے بتایا تھا یا ان کی ملاقات ہوئی تھی؟
یہ یا تو وہ آپ کا میٹنگ میں موجود تھے؟ یہ تو واقعی آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ شاید اس طرح کے الزامات لگا کے کچھ ایک اپنا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارے پیارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم چیزوں کو کنفرم نہیں کرتے ہیں، چیزوں کو کوروبریٹ نہیں کرتے ہیں، بس ایسی بات کر لیتے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا تھا نا، آرمی چیف نے بھی کہا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ جی جی یہ لوگ چیک کیے بغیر، انویسٹیگیٹ کیے بغیر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ عمر ایوب جیسے صدر مملکت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان پروجیکٹس کے اپروول کے حوالے سے۔ عمر ایوب صاحب شاید آج بھی سوچتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کا دور چل رہا ہے اور جو وہ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اس ملک میں ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے۔ اس ڈیموکریسی کے تحت یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، وہ صدر مملکت نے نہیں کرنے ہوتے، یہ فیصلے حکومت کو کرنے ہوتے ہیں۔ اور جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آرٹیکل 153 اور 154 کہتا ہے کہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا، اور ابھی تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ بالکل سر، محترم بلاول صاحب نے فرمایا کہ شیر عوام کا خون چوستے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا کہہ لیں یا آپ عوام کا گلہ کہہ دیں کہ جس وقت مہنگائی مقاوم مارچ تھی تو اس میں بلاول صاحب نے شیروں کا ہی ساتھ دیا تھا، تو یہ تو ایک گلہ بنتا ہے آپ کی جماعت سے۔ نہیں دیکھیں، ہم ایشو بیسڈ پالیٹکس کرتے ہیں، ہماری کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ ہم لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سیاسی تشنگی کو، سیاسی جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں لے کر آنی، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو فورن انویسٹمنٹ بھی اس ملک میں آ پائے گی، اکنامک سٹیبلٹی بھی ہو پائے گی۔ تو ہم اس پوائنٹ کی خاطر حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری اس انکنڈیشنل سپورٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ اب پاکستان کے اکنامک بیرومیٹر جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، انفلیشن میں کمی آئی ہے، حالیہ دنوں میں جو بجلی کے نرخ ہیں اس کے اندر بھی کمی آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی محنت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ان چیزوں کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور ہمیں ایک بار پھر یہی سوچنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم نے اچیو کی ہے اس کو مزید ہم کس طرح کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، محترم بلاول زرداری صاحب نے فرمایا کہ نون لیگ والے اندھے ہیں، بہرے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں، تو سر اگر یہ اتنے اندھے بہرے برے اور خون چوستے ہیں تو پھر کیا مجبوری تھی کہ ان کے ساتھ اتحاد بنانا پڑا؟ دیکھیں، اندھے بہرے تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا بلاول صاحب کہ اس وقت پورا صوبہ سندھ سراپا احتجاج ہے، بالکل، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کی عوام کی بات نہیں سن رہی، اس لیے بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں بحیثیت میئر کراچی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، جو کراچی پاکستان کا کمرشل فائنینشیل انڈسٹریل کیپٹل ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ تو سندھ کے باقی اضلاع سے ہوتا ہوا آتا ہے، پنجاب سے سیدھا کراچی تو پانی نہیں آ سکتا۔ بالکل، تو اگر سکھر پانی نہیں پہنچے گا، اگر گھوٹکی، لاڑکانہ، نواب شاہ پانی نہیں پہنچے گا، حیدرآباد پانی نہیں پہنچے گا، میرپور خاص پانی نہیں پہنچے گا، تو کراچی کیسے پانی پہنچے گا؟ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو اپنے آپ کو کراچی کی نمائندہ جماعت کہتی ہے وہ اس معاملے پر بالکل خاموش نظر آتی ہے۔ سملرلی جو پنجاب کے وزراء کہتے ہیں کہ جی ہم سندھ کا پانی بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے، جی تو مجھے بتائیے کہ پنجاب میں تو ویسی پانی کی شارٹیج ہے جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو واٹر ایمرجنسی لگا دینی چاہیے پنجاب کے اندر۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان 6 کنالز کے لیے وہ کس کا پانی کاٹ کے پانی لے کے جائیں گے۔ تو سر اگر خدا نخواستہ آپ کا ان کے ساتھ اتحاد ٹوٹتا ہے تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہے؟ کیا آپ پی ٹی آئی کو جوائن، مطلب کیا آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، تو سیاسی اعتبار سے سیاست میں ہر چیز پاسبل ہے، وہ جب دیکھا جائے گا، جب وہ سچویشن آئے گی۔ میں بحیثیت سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان سارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ کسی چھوٹے صوبے کے ریزرویشنز کے ہوتے ہوئے، اس کنٹروورسی کے ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مطالبہ ہے اس کو وزیر اعظم پاکستان ایکسیپٹ کریں گے اور اس کنال کو بنانے کے فیصلے کو ریکال کریں گے۔ باقی تمام آپشن پیپلز پارٹی کے پاس کھلے ہوئے تھے، کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہم ایسی ایک امید کر سکتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اگر پی 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 ان کے ساتھ مل جاتی ہے؟ نہیں، مطلب پی ٹی آئی کے لیے آسانی کرنا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، پاکستان کی عوام ہمارا ٹارگٹ ہے۔ بالکل، ہمارا عمران خان صاحب سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور ہم کسی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے کریں جس کا فائدہ
پاکستان کی عوام کو، اور پاکستان کی عوام سے میری مراد کسی ضلع کی عوام نہیں ہے، میں کہتا ہوں پاکستان کی تمام 25 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل سر، عمر کوٹ انتخابات میں آپ لوگوں کو آپ کی وہ جیت ہوئی، اس پہ آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن وہاں پہ جو ایک امیدوار تھے لال چند ملی، انہوں نے 81,000 ووٹس لیے۔ یہ لمحہ فکر نہیں ہے آپ کی جماعت کے لیے کہ وہاں سے اتنے زیادہ ووٹ انہوں نے سکور کیے آلدو کہ آپ کی جیت ہوئی؟ دیکھیے، شاباش کہیں ہماری حکومت کو کہ ماشاءاللہ اتنے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے کہ اپوزیشن جماعت کو بھی اس کے ووٹ پڑے۔ جو تعداد ہے اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہوتی، بیکاز اگر آپ عام انتخابات پر نظر ڈالیں تو اس کے اندر بھی تقریباً اتنے ہی ووٹ اپوزیشن کے امیدوار کو پڑے تھے جن کا تعلق غالباً پی ٹی آئی سے تھا۔ یہ تو تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا، تو تمام اپوزیشن نے ایک چوچوں کا مربع بنانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ عمر کوٹ کی عوام نے، کنری کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انتخاب کیا۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ہماری پرفارمنس سے، ہماری پالیسیز سے مطمئن نظر آتی ہے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو حقیقی معنوں میں اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ سمیت پی ٹی آئی کے 5 کارکنان کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں کار سرکار میں مداخلت اور پولیس سے مزاحمت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایک طرف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو بھی مزید ہوا دی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو تنقید کا ناتے ہوئے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ شیر افضل مروت کی یہ تنقید اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب حال ہی میں علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے معاملے پر پارٹی قیادت کے کردار پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ تاہم اس حوالے سے طلال چودھری نے کچھ اہم دعوے کرتے ہوئے کہا ہے کہ علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بشرا بی نہیں ہونے دے رہی۔ ان تمام تر معاملات کے دوران اعظم سواتی نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو مذاکرات کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ عمران خان کس کے اوپر اعتماد کرتا ہے؟ جب میں نے اپنا اور عارف علوی کا ساتھ کہا، اور ساتھ کا ہو سکتا ہے 2-3 آدمی اور بھی ساتھ ملائیں گے، اس نے کہا بالکل تمہیں بات چیت کی اجازت ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات، شیر افضل مروت کی علیمہ خان پر تنقید اور پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ محترم عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، اور جس وقت وہ بیچاری اکیلی فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کوئی اعلیٰ قیادت ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی کہا کہ اگر وہ بتاتی یا بلاتی تو ہم چلے جاتے، تو سر کیا خان صاحب کی بہن سب کو فون کر کے کہیں گی کہ آپ آئیں پلیز، ہم یہاں احتجاج کرنے لگے ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ہمیں بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ایسا یہ کب تک چلے گا سر؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ڈرتے ہیں کہ فسطائی گورنمنٹ والے، یہ رجیم جو ہے یہ ڈرتا ہے کہ خان کی فیملی یا خان کے رفقا کار یا خان کے وکلا وہ اگر خان کو ملیں گے تو شاید خان صاحب کو ایسی ڈائریکشن دیں جو کل ان کے لیے آن گراؤنڈ کو مسائل پیدا کر سکیں۔ تو یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، کئی دفعہ اپنی مرضی کے لوگوں کو ملا دیتے ہیں ہمارے ہی رینکس میں سے، ایکچولی رینکس میں بھی نہیں، جو لوگ رینکس میں نہیں بھی ہوتے ان کو بھی ملا دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو وکلا جو کنسرن کاؤنسلز ہیں جنہوں نے خان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، ان کے کیسز کے حوالے سے وہ باہر رہ جاتے ہیں، اور ان کی جگہ پہ وہ وکلا ہمارے بھائی چھوٹے چلے جاتے ہیں جو کاؤنسل خان کی نہیں ہے، جو ویسے ہی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا ٹیکنیکل بھی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ان کا حق ہے، عدالت نے، ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے فیملی کے حوالے سے، رفقا اور وکلا کے حوالے سے، بٹ یہ کیونکہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس لیگل فرنٹ پہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک آپ نے علیمہ باجی کی بات کی ہے، بالکل نہیں، یہ کون کہتا ہے خدا نہ خواستہ کہ انہوں نے ایک ایک کو فون کرنا ہے، ایسے نہیں۔ لاسٹ ٹائم جو تھا، جب ہم نے پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، جب علیمہ باجی نے ٹویٹ کی تھی کہ جی میں جا رہی ہوں، تو اس وقت ہمیں کسی نے ریکویسٹ نہیں کیا تھا، ہم نے خود فیصلہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کو مطلع کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس سے عمر ایوب صاحب اور باقی دوست جو تھے وہ پیچھے کنٹینرز پہ روک لیے گئے تھے۔ جب پہلی دفعہ علیمہ باجی کو گرفتار کیا گیا تھا، ہمارے 5-6 ایم این اے ان کے ساتھ کھڑے تھے، جن میں سے صرف ایک ایم این اے ان کے ساتھ گئے گاڑی میں،
اور باقی ہمارے ایم این ایس ایم پی اے جن کی بڑی تعداد پیچھے گورکھپور والے جہاں پہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی وہاں پہ کھڑے تھے، اس لیے کہ وہاں سے آگے ان کو جانے سے روک دیا گیا تھا. کسی نے ایک بندے نے فون نہیں کیا تھا، ہم نے تو باجی کو یہ تکلیف بھی نہیں دی تھی. بلکہ اس دن یہ بھی ہوا، آپ لوگ ٹکٹ چلا رہے تھے کہ ہمیں علیمہ باجی نے سختی سے منع کیا تھا کہ جب میں نے آپ لوگوں کو تو نہیں بلایا، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا جی آپ لوگ نہ آئیں کیونکہ اگر آپ لوگ صبح آ جائیں گے تو اگر ملاقات ہو بھی رہی ہوئی تو نہیں ہوگی. مگر ہم نے پھر بھی ان کے روکنے کے باوجود ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، بندے اکٹھے کر لیے. اور جیسے ہی 4 بجے یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں میڈیا کی طرف سے، جیسے ہی 4 بجے ہم نے وہاں سے موو کیا اور وہاں پہنچ گئے. وہاں اس دن شیلنگ بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو ایم پی ایز اور ایم این ایز کے اوپر. اس دن عام ورکر کی تعداد تھوڑی اور ذمہ داران کی اور ایم پی ایز ایم این ایز کی تعداد زیادہ تھی. یہ بالکل لوگ ذہن میں رکھیں. لیکن سر یہ جس طرح سے ان کو حراست میں لیا گیا اور پھر ویرانوں میں چھوڑ کے آیا گیا، اگلے دن کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ کوئی خواتین سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی پی ٹی؟ عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا احتجاج دیکھا نہیں گیا. دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ صبح آئیں اور وہ ہائی کورٹ میں گئیں اور جو خواتین تھیں وہ ان کے ساتھ، جو قیادت تھی وومن ونگ کی، اور جو عورتیں تھیں وہ ہائی کورٹ میں ہمیں نظر آئیں ان کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں اور اس کو آپ اس طرح کنفرنٹ کریں. علیمہ باجی نہیں چاہتی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ کنفرنٹیشن کی جائے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے ہمیں کئی دفعہ کہا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھیجا تھا. درست. سر ابھی مروت صاحب علیمہ باجی پہ، محترم عمران خان صاحب کی جو بہن، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے الزامات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے اور یہ بات کرنا جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے. سو میں ان چیزوں میں تو کوئی حقیقت نہیں دیکھتا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. تو سر خواتین سے ایسا کیا ڈر ہے حکومت کو یا آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کہ ایک طرف عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آج ان کو کس طرح سے عدالت میں لایا گیا؟ ان کی جو ایک والدہ تھیں جو کہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں. تو یہ ظلم اور فسطائیت کب تک چلتی رہے گی؟ کب عوام سڑکوں پہ آئے گی اور آپ کب کوئی بڑا احتجاج کر پائیں گے؟ مجھے تو اب آپ ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، میڈیا والوں کی اور دوستوں کی جو بار بار یہ سوال کرتے ہیں عوام کب آئے گی. عوام ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں آئی. یہ تو بڑا آسان ہے ٹی وی کے اوپر کہہ دینا کہ عوام کب آئے گی. چلیے سر پھر ایک اور اسی طرح ایک سوال کرتی ہوں کہ 26ویں ترمیم، ٹویٹر پہ دیکھیں میری بہن، بڑا آسان ہے سوشل میڈیا ٹویٹر پہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ بھائی نکلے نا، یہی نکلے جو ہمیشہ نکلتے ہیں، وہی نکلے، دوبارہ بھی نکلیں گے جس وقت پارٹی حکم دے دے گی. جب گوہر صاحب عمران خان صاحب کے اوپر تھے، کیونکہ اتنی بڑی موبلائزیشن عمران خان صاحب کو اس میں لائے بغیر نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے، پہلے بھی کبھی ایسے نہیں ہوا. سلمان اگر راجہ صاحب موجود ہے لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آتا. لوگ مجھ سے پوچھنے لگ جاتے ہیں انفارمیشن سیکرٹری سے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں یملے بن جاتے ہیں، خام خواہ یملے بن جاتے ہیں. جو جن کے اختیار ہیں وہ اناؤنس کریں گے، میں آپ سے شیئر کر لوں گا. صحیح سر. جو پارٹی کے ہیڈز ہیں وہ جس وقت اناؤنس کریں گے میں آپ سے شیئر کر لوں گا. وہ مجھ سے نہیں، وہ نہیں اناؤنس کریں گے، وہ کوئی نہیں اسٹریٹجی دیں گے، میں آپ سے کچھ شیئر نہیں کر سکوں گا. میں نے اپنے گھر سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتی. درست. سر پھر اب کیا 26ویں ترمیم ہو، 26 نومبر ہو، کورٹ پیکنگ ہو یا نو ڈیل ہو، تو پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ اب احتجاج کریں گے. جی پوری دنیا میں اپوزیشن کیا کرتی ہیں؟ یہ بندے عجیب غریب سوال کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں اپوزیشن کیا کرتی ہیں؟ آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو پھر ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں آپ پر. ہر دفعہ ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. ہم فسطائیت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم کسی پولیٹیکل رجیم کے خلاف تو نہیں لڑ رہے. یہ پولیٹیکل رجیم بیک بائی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہوگا، اس میں ایف آئی آرز ہوں گی، ہمیں ماریں پٹیں گی، کوئی بندے میری طرح رپوش ہوں گے، کوئی جیلوں میں ہوں گے، کوئی باہر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی گرفتار ہو رہے ہوں گے، کوئی چھوٹ رہے ہوں گے. کسی کو صبح پکڑیں گے شام کو چھوڑ دیں گے، کسی کو پکڑیں گے عدالت سے نکل آئے گا، کوئی سالوں سے اندر پڑا ہے. ہمارا قائد سب سے زیادہ جیل کاٹ رہا ہے، سب سے بڑی جیل کاٹ رہا ہے. دس از اے اسٹرگل، دس ہیز ٹو ہیپن. اور اس پہ جتنا یہ ظلم کریں گے اس طرح ریزسٹنس بڑھے گی. اور یہ اچانک جس دن پھٹے گا سلسلہ، یہ تو ان کا کچھ نہیں رہے گا. بندے یہ چاہتے ہیں کہ جی صبح کو آگ لگ جائے. جن کو یہ کوئی ایسا شوق ہے کہ صبح کچھ ہو جائے، تو میں ان بھائیوں بہنوں کو کہوں گا جی آؤ سنڈا کندھا ملاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ جو ذمہ داران باہر ہیں ان سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ آ کے کر لیں. کسی نے روکا تو نہیں ہے. عمران خان تو سب کا ہے، صرف اس کا نہیں ہے جس کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے. عمران خان سب کا ہے. درست. سر مروت صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی آپ کی سے مراد مطلب آپ کی پارٹی کی لیڈران کی.
کس سے ہو رہی تھی؟ یہ مروت صاحب نے سر فرمایا. میں صرف ایک تردید یا ایک ایکسیپٹنس چاہتی ہوں آپ سے. نہیں نہیں، ہم نے کیوں کرنا ہے تھی کسی کے ساتھ؟ نہیں، ایوری تھنگ از اوپن. سر اعظم سواتی صاحب نے ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب سے مذاکرات کی میں نے اجازت لی تھی اور انہوں نے جو بدھ گزر گیا اس کو ملاقات بھی کرنی تھی. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے He دیکھتے ہیں؟ should not say this. I don't know whether he said it or not. میں نے وہ بیان نہیں سنا. If he said it, نہیں سر، he انہوں نے should کہا ہے، not آج say کہا it. ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. عمران خان صاحب نے کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، کہ میں نے اپنی ذات کے حوالے سے مذاکرات انگیجمنٹ کی آتھرائزیشن کسی کو نہیں دی ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے. درست. سر اب نہروں کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی آمنے سامنے آ چکی ہے. ہم نے تو ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ ٹف ٹائم دے گی، لیکن یہ تو خود ہی آپس میں لڑ پڑے ہیں. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ وفاقی حکومت کا؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے گرنا ہے، پی ٹی آئی کے ہاتھوں گرنا ہے. اس حکومت نے نہیں رہنا یہاں پہ زیادہ دیر، کیونکہ یہ نالائق حکومت ہے، نکمی حکومت ہے. جبر، فسطائیت اور بدماشی کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے. کر لیں جب تک ان کا زور ہے، اور الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو اینڈ. نمبر 1 جو نہروں کی بات کر رہی ہیں، سب سے پہلے آواز پی ٹی آئی نے اٹھائی، سب سے مؤثر آواز پی ٹی آئی نے اٹھائی. اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ہی جمع کرائی ریزولوشن قومی اسمبلی کے اندر، جس کے اوپر اسپیکر آفس کی طرف سے یہ گڑبڑ کی گئی کہ انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے دوسروں کی آئی ہے. اب یہ جو آپس میں نہروں پہ لڑ رہے ہیں، یہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں. ڈرامہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ آواز جو سب سے پہلے اٹھانے والی پارٹی پی ٹی آئی ہے، کہیں یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کے پاس نہ چلا جائے کہ انہوں نے روکا. روکنے والے تو ہم ہیں، ہمیں کریڈٹ کا کوئی نہیں ہے. یہ نہریں رکنی چاہیے. یہ جو ان کے آپس کے یہ جو فراڈ کی لڑائی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. سر بڑے سخت کلمات کہے ہیں محترم بلاول صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کی وزارتوں کو لات مارتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایسا بھی کہا اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں. تو یہ اب ہمیں ڈرامہ تو نہیں لگ رہا ہے، تو بڑا سیریس نوٹ، ایک وارننگ لگ رہی ہے. بھی یہ ڈرامہ ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ بلاول لوگوں کو الٹی سمجھتا ہے پاکستان میں. تو تم نے لات مارنی ہے، وزارتیں تو تمہارے پاس ہے نہیں. اس کو کہو کنڈی کو وہ استعفیٰ دے، اس کو پنجاب والے کو کہو وہ استعفیٰ دے، اس کو یسرا رضا گیلانی کو کہو وہ استعفیٰ دے. لات مارتے تو مارو نا لات. تمہاری لات کسی نے باندھی ہوئی ہے، صحیح مارو لات. اور دوسری بات ہے کہ یہ اتنے سخت الفاظ ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ وہی پارٹی نہیں ہے جو ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے ہیں. پھر پنجابی میں کہتے ہیں سرچ پرچ گئے، اور سب سے پرچے بیٹھے ہیں آپس میں. صحیح. انہوں نے تو ایک دوسرے کو گندی غلیظ گالیاں نکالی ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے وعدے کیے تھے. سر ابھی لگتا ہے نوبت دوبارہ وہی آئی ہوئی ہے، ابھی نوبت وہی لگ رہی ہے. نہیں، وہ نوبت نہیں ہے. اس وقت تو ایک دوسرے کے مخالف تھے. ہوں تو رنگ بازی کا ایک نواں ہی لیول ہے کہ بیٹھے بھی ایک دوسرے کے نال نے، ہر بل ایک دوسرے نے سپورٹ بھی کرتے رہے. تو ڈرامے بازی یہ پتہ کیا، اس قوم کو پاگل سمجھتے ہیں. یہ قوم پاگل نہیں ہے بچوں. بات یہ ہے کہ جنہوں نے تمہیں، اب کیا حشر ہوا امرکوٹ میں ان کا، دیکھا آپ نے؟ پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا پی ٹی آئی کے ووٹر نے. فیتی کر دیا ان کو وہاں پہ. لیکن سر پھر بھی وہ جیت گئے. کر کے جیتنا پڑا ان کو وہاں پہ. سر ایک طلال چودھری صاحب نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بشرا بی بی نہیں ہونے دے رہی. تو سر بشرا بی بی کے اتنے کانٹیکٹس بن گئے ہیں وہاں جیل میں کہ وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی. یہ وہ تنظیم سازی والے صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا. سر اب میں اس پہ کیا کہوں، میرے خیال سے وہی وہ جو ایک ایسا ایشو بنا تھا، بالکل وہ ایسا کہہ رہے ہیں. انہیں کہیں وہ ادھر اپنے پارٹی کی اپنے گھر کی خبر رکھیں، وہ دوسری طرف تردد نہ کریں. اتنی عقل دماغ استعمال نہ کریں، بوجھ پڑتا ہے سر پہ، ایسے نہ کریں. سر حکومت نے بالآخر افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. اس حکومت کے موو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کل تک جب آپ کی پارٹی کے جو بانی ہیں وہ کہتے تھے اس کو، تو وہ ان پہ بڑی تنقید کرتے تھے، لیکن آج خود یہ ان سے بیٹھ کے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ کو ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا. کے پی گورنمنٹ نے ایپیکس کمیٹی میں ایک ڈسکشن کے تحت ایک جرگہ جو ہے وہ فارم کیا، کیونکہ ان نالائکوں کے کوئی ٹینٹیکلز نہیں تھے، یہ وہاں پہ بات نہیں کر سکتے تھے. انہیں یہ نہیں تھا پتا who is the right person to talk in Afghanistan. These stupid people have been wasting time. اس پہ کے پی میں جو خیبر پختونخوا کی میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم نے ایک جرگہ بنایا، اس کے ٹی او آرز بنائے. ٹی او آرز ہم نے ان کو دیے، اور وہ ایک بہت بڑا جرگہ تھا جن کے وہاں پہ موجودہ قیادت کے ساتھ رشتہ داریاں، ذاتی رابطے، احترام اور عقیدت کا رشتہ تھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ٹی او آر پورے 2 مہینے سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں کیے. اب یہ جو ہے اس کو کے پی گورنمنٹ کو لیا، کیونکہ سب سے زیادہ امپیکٹ تو دہشت گردی کا ہے، یاد رکھیے گا. وہ اس ملک میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آتا ہے کے پی کے اندر. کے پی از اے پارٹنر، از اے اسٹیک ہولڈر ان آل دس.
تو یہ خود کرنا چاہتے ہیں. اور بات دیکھیں، بات چیت سے تو خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے بات چیت میں یوں تو اچھا ہے، بٹ کئی دفعہ وہ جو منہ ہوتا ہے بات کرنے والا نا، اگلا اس منہ کو دیکھنے کے بعد رسپونڈ کرتا ہے، تو ان کا منہ نہیں ہے کہ یہ کسی کامیابی کی طرف جا سکے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر محترم بلاول بھٹو زرداری نے بڑا کلیئر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نہروں کا منصوبہ اگر بند نہیں کیا تو پی 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 حکومت سے الگ ہو جائے گی. سر اس وارننگ کو یا اس کو میں ایک دھمکی کہوں، اس کو آپ کتنا سیریس لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس پہ آپ پی 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 کو ابھی ناراض نہیں کر سکتے، بجٹ بھی آنے والا ہے. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جس بیان کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، میں تو اسے نہ تو وہ وارننگ سمجھتا ہوں، نہ اسے کوئی دھمکی سمجھتا ہوں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اور سندھ میں چونکہ علاقائی جماعتیں بھی موجود ہیں، اور وہ جس ایشو کی بات بلاول صاحب کر رہے تھے، اس حوالے سے وہ بھی وہاں پہ کوئی احتجاج اور کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جلسوں میں اور اپنی سیاسی تقریروں میں اس مسئلے کے اوپر اس اینگل سے بات کر رہی ہے. یہ تو ہے ٹیکنیکل ریزن جو ان کا بیان ہے، اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. باقی جیسے میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر اپنے اتحادیوں کو بڑی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی اگر متنازع مسئلہ آتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ہمارے اتحادی الگ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ مسلم یونین کا ایسا تو نہیں ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ اپنے کہیں الیکشن لڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر کوئی اختلافی معاملات کوئی بھی ہوتا ہے بیٹھ کے اس کو. لیکن سر ان کو یہ کہنا پڑ گیا اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، نہ سننے کو تیار ہیں نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی وزارتوں کو لات مارتے ہیں. یہ تھوڑے سخت الفاظ تھے جس سے ہمیں لگا کہ ایک وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جی ہم لات مارتے ہیں آپ کی وزارتوں کو اگر آپ نے منصوبہ بند نہ کیا. اس کانٹیکس میں میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کیا یہ حکومت کے لیے کوئی ایسا ایک پوائنٹ ہے جس پہ سوچ بچار کی جائے کہ بجٹ آنے والا ہے کچھ عرصے میں اور آپ کو ان کی حمایت کی ضرورت ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جماعت آپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کیسے چل پائے گی؟ دیکھیے ناراض ہوں گے نہیں، ناراض انشاءاللہ وہاں تک نوبت نہیں جائے گی. اس سے پہلے ہی معاملات جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بات چیت اور ٹیبل ٹاکس اور گفتگو اور انگیجمنٹس، یہ سارے وہ طریقے ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے تاجروں کو ساتھ جوڑے رکھتے ہیں. باقی میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جب بیان بازی شروع ہو جاتی ہے کسی ایشو کے اوپر، اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اتحادیوں کے تعلق آپس میں مزید خراب ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو معاملہ ہوتا ہے جیسے کنال کا معاملہ ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. اس طرح کا سینسٹیو میٹر جب بیان بازی شروع ہوتی ہے تو ٹیکنیکل سے زیادہ پارٹیاں اس پہ پولیٹیکل اسکورنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایسے معاملات پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، سائڈ پہ رہ گئے ہیں اور سیاسی بیان بازی کے نتیجے میں معاملات خراب ہو گئے ہیں. سر یہ تو آپ کا موقف آ گیا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ یہ حکومت ختم کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد ختم کر دیتے ہیں، تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ اتحاد ختم ہوگا اور نہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑیں گے. ہم کچے کام کریں گے، مل کے پاکستان کی خدمت کریں گے جیسے کر رہے ہیں انشاءاللہ. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ افغانستان کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. ماضی میں جب محترم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی بیٹھ کے ان سے بات کرنی چاہیے تو اس وقت ان پہ بڑی تنقید ہوتی تھی، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بالآخر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی بات کی جا رہی ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے بیٹھ کے ہی بات ہونی چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں، گورنمنٹ اس کے حق میں ہے، اور ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے جو معاملات اس وقت ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دیکھیں جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں جو ہینڈلرز تھے ان کی موجودگی آپ کو ملی ہے افغانستان میں. یہ ساری باتیں آپ کو ڈکی چھپی نہیں ہیں، تو ان سے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب کیوں وہاں پہ دہشت گرد اور ان کی محفوظ پناہگاہیں موجود ہیں، اور آپ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کریں. باقی جو ان کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں، تجارت کے ہیں، کوئی اور جو مدد ہم ان کی کر سکتے ہیں
وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی ٹیک کیئر کریں گے، تو اسی طرح ہی معاملات آگے چلتے ہیں. درست. سر عدالت کے واضح احکامات کے باوجود حلیمہ بی بی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی بانی پی ٹی آئی سے، اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اڈیالہ تو پنجاب کے انڈر آتا ہے، تو پھر تو یہ آپ کی حکومت کے انڈر آ رہا ہے. یہ کون ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہا سر؟ دیکھیے عدالت کے واضح احکامات کے باوجود وہ جس دن ملاقات کا دن ہوتا ہے اس دن چھوڑ کے کسی دوسرے دن آتے ہیں. ملاقات کا دن فیملی کا عدالت نے رکھا ہوا ہے جمعرات. سر جمعرات کو بھی ملاقات نہیں ہونے دی. منگل والے دن جو ملاقات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وکیلوں کی، ایک تو وہ منگل کو آتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حلیمہ بی بی سمیت دیگر جو ان کے لیڈر ہیں وہ ملاقات کے متمنی نہیں ہوتے، وہ وہاں آگے ٹک ٹاک بنانے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے لیے کوئی کلپ بنا لیا، کوئی ویڈیو بنا لی، جو حالیہ تصویر جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ان کی چل رہی ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ان سے بہت بہتر جگہ تھی وہاں بیٹھنے کی. چلیے سر اگر وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں تو ان کو بنانے دیں، لیکن ان کو ویرانوں میں چھوڑ کے آنا، اور وہ بھی خواتین کو، یہ تھوڑا ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ پبلسٹی سٹنٹ کر رہے ہیں یا ان کو ان کے بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، پھر یہ ویرانوں میں چھوڑ کے آنا، سڑکوں پہ چھوڑ کے آنا، یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ ان میں سے کسی کو ویرانے میں چھوڑا گیا ہے، لیکن جو ان کے لوگ یہاں آ کے احتجاج کر کے جو وہاں پہ قیدی موجود ہیں ان کے لواحقین ان سے ملنے آتے ہیں اور وہاں پہ قیدیوں کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑی موومنٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ اڈیالہ جیل کے ان اینڈ آؤٹ. جو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، جو ان معاملات میں تعطل ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے پھر قانون تو حرکت میں آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب یہاں قید رہے ہیں، شہباز صاحب، حمزہ صاحب، اور لکھپت جیل ہو، اڈیالہ ہو، مریم نواز شریف، ہم سارے جاتے رہے ہیں ان سے، گھنٹوں گھنٹوں میں انتظار کرتے تھے، کبھی ملاقات ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ جیل کے معاملات کے اندر جو وہ اس طرح کی جو ہے حرکتیں کریں گے باقی لوگ اس سے ڈسٹرب ہوں. درست فرمایا سر. اب ہم احتجاج کی بات کریں، کنونشن کی بات کریں، تو اس کا تو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ یہ ہمیں اس کا ایک اختیار دیتا ہے. لیکن کل رات، گزشتہ رات، جب عالیہ حمزہ صاحبہ ایک احتجاج کر رہی تھیں یا ایک کنونشن کر رہی تھیں، اس وقت ان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو سر یہ تو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ان کی اسمبلی کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، وہ کارروائی تو ظاہر ہے حذف شدہ کارروائی ہوتی ہے، اس میں آپ کسی کو نہ اریسٹ کر سکتے ہیں نہ پوچھ سکتے ہیں، جو بات گفتگو اسمبلی میں ہوتی ہے. لیکن جب آپ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسائیں گے اور ایک انتشار اور ایک فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ریاست جو ہے آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گی، مٹھائی کھلائے گی آپ کو کہ بہت اچھا اور بڑا نیک کام آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی اپنے کو وتیرے پہ بھی تو غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سیاست سیاسی میدان میں ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے مسلسل ایک مہاجرائی شروع کی ہوئی ہے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو وہاں پہ بھی یہی آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے، چاہے وہ آپ کا ان کی تقریریں ہوں، ان کے جلسے ہوں، ان کے احتجاج ہوں. تو یہ آپ تو اس سے باز آتے نہیں ہیں. تو لیکن قانون تو غیر حرکت میں آتا ہے. ایک اور الزام بھی آپ کی حکومت پر عائد کیا جاتا ہے کہ جی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں جو یہ دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی سماعت بھی ابھی تک نہیں ہو رہی، جس میں عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب نے پہلے بھی کنٹیمپٹ دائر کی تھی، وہ اس کی ابھی تک سماعت ہی نہیں لگی. تو سر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ عدلیہ تو آزاد ہے، سماعت تو لگنی چاہیے، کنٹیمپٹ ہوئی ہے کورٹ کی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی عمل درآمد کیا جا رہا؟ یہ بھی آپ کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، اب یہ جو عدالتی معاملات ہیں کہ کوئی کیس اگر دائر ہوا ہے اس کی تاریخ کیوں نہیں لگ رہی ہے، تو روٹین کا میٹر ہے. یہ تو ظاہر ہے وہاں پہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، بقول ان کے نا اب ساری باتیں یہ تو سچی نہیں ہوتی نا ان کی، اس لیے مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ کیوں نہیں لگ رہی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی روٹین سے لگے. معاملات عدالتوں میں دیکھیں، عدالتوں سے کتنے عمران خان کو ملی ہیں ضمانتیں، آپ مجھے بتائیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایسی ضمانت دیکھی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تک تو انہیں تھوڑے بہت ریلیف ملے ہیں، اس کے بعد ان کے ریلیف جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو موٹے موٹے کیس تھے نا، یہ جس میں جو ثابت شدہ کیس تھے، آپ یہ کہہ لیں
لیکن ضمانتیں پھر بھی ان کے لوگوں کو ملی ہیں. جو 26 نومبر کے لوگ تھے، میں ذاتی طور پہ اسلام آباد میں ہوں، ظاہر ہے میں جانتا ہوں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ رہا ہو گئے، اور عدالتیں جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اپنے طریقے سے چل رہی ہیں. بالکل، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.